ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. یہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے یہاں پہ. یہ ان کا بڑا یعنی سمجھدار آدمی، دانا انسان، بہت مالدار اور دنیا کے بارے میں بڑی جانکاری رکھنے والا شخص. تو یہ اکثر مشوروں کے لیے اسی کے پاس یعنی آخری مشورہ ان کے پاس، حکیم الامت وہی تھے. تو اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے لوگ بیٹھے کہ بھئی یہ ہمیں مشکل پیش آ گئی ہے اور ہمارے لوگ جو ہے نا حضور کی طرف مائل ہو رہے ہیں، قرآن انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو اب ہمیں کوئی ایک بیانیہ بنانا چاہیے. تاکہ مختلف باتیں تو ہو رہی تھی نا، کوئی کہہ رہا تھا ساحر ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کاذب ہیں، کوئی کیا اپنی اپنی باتیں. تو یہ اپنی اپنی باتیں ہم ایک دوسرے کا کاؤنٹر کر دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایک بات کہنی چاہیے. اب یہ مشاورت ہو رہی ہے. اس پہ کسی نے کہا شاعر ہیں، شاعر کہتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، شاعر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شاعروں کو میں جانتا ہوں یہ شاعری نہیں ہے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ ہرگز شاعری نہیں ہے، لہٰذا کوئی سمجھدار آدمی آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا. انہوں نے کہا کہ چلیں، کہتے ہیں پھر کاہن ہے، ان پر جن آتا ہے اور ان کو باتیں سناتا ہے. انہوں نے کہا کاہن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کاہن کی باتیں سیدھی نہیں ہوتی، قرآن تو بالکل سیدھی بات کرتا ہے. کاہن کی بات تو ہمیشہ گول مول ہوتی ہے، وہ جلیبیاں بناتا ہے. تو یہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے کاہن کیا ہوتے ہیں، یہ بات بھی نہیں چلی. نہ حضور کے کردار پر یہ دونوں باتیں فٹ آتی ہیں. تو کوئی بات معقول ہونی چاہیے. اچھا معقول بات اب کیا ہو؟ حق کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے کوئی معقول بات تو ہو نہیں سکتی، کوئی نہ کوئی باطل بات ہی ہوتی ہے. انہیں یہ شک گزرا کہ بھئی یہ بھی گیا، لگتا ہے کہ یہ بھی شکار ہو گیا. اچھا اس نے جب دیکھی ان کی آنکھیں بدلتی تو چودھری تھا، اس کا مطلب چودراہٹ گئی. وہ اگر صادق اور امین کا نام بدل کے کذاب رکھا جا سکتا ہے تو جس کو چودھری بنایا ہوا ہے تو اس کا وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ جو ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ، تو یہ بس باتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ اسی طرح ہوتی ہے. کوئی فرعون بھی اکیلا فیصلہ کرے گا نا وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف، تو پھر ایک دن صبح زہر کے پیالہ پی کے مرا ہوا ہوگا، وہ کوئی بھی اسے دے دے. کوئی شاہ فیصل ہوگا، بھتیجا ہی ٹھا مارے گا گولی پیشانی کے اوپر. آپ اس جس میں پھنسے ہوتے ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اس آوے کے اندر ہی ہوتے ہیں آپ. تو اس نے پھر جب دیکھا کہ بھئی یہ تو ساری چودراہٹ وغیرہ چلی جائے گی، کام خراب ہو جائے گا، تو اب اس نے وہ اپنی وہ جو ہے نا، ویسے جو الفاظ ہیں نا، جس طرح کے الفاظ ہیں، تو وہ فکر کرنا اور سوچ و بچار میں ڈوبا ہوا ہونا، انہو فکر فقتل کیف فکر وقدر، یہ جو سارا اس نے کیا تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی کبھی علامہ اقبال صاحب کی تصویر نہیں آتی جو وہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح ہی اس نے بہت پوز بنایا، اپنی ڈرامے بازی کی، جیسے میں بہت گہرے غور و فکر میں ہوں. تو علامہ صاحب تو واقعی ہوا کرتے ہوں گے، لیکن ان کو دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی اس طرح کی تصویر کھنچواتے ہیں. تو جو انہیں اداکاری کرنی پڑتی ہے نا، وہ اداکاری کی اس نے، ولید بن مغیرہ نے. اور وہ پھر یہ جتلایا کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ مفکر ہوں. تو پھر وہ ساری سوچ بچار کے بعد اس نے کہا یہی کہتے ہیں، بس یہ جادو ہے جو پیچھے چلا آ رہا ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عتاب آیا ہے. اور وہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، خیال یہ ہے کہ وہ بھی انہی صاحب کے بارے میں ہے، وہ جو سورہ نون میں، سورہ قلم میں جو بات آئی تھی. میں جو چیز آپ کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے جا کے ہم ابو جہل کا بھی پڑھیں گے. دشمنوں میں حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، لیکن قرآن مجید نے ابو جہل کے ذکر میں یہ انداز نہیں اختیار کیا، اتنے غضب والا انداز نہیں اختیار کیا، بلکہ یہ اب وہ جو اب کل پڑھیں گے تو سامنے آ جائے گی بات کہ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لاتا تو یہ بڑا اچھا بندہ تھا. حضور نے بھی جب دعا مانگی تو دو جو مانگے تھے تو ان میں ایک ابو جہل بھی تھا، وہ اللہ نے نہیں قبول کیا، حضرت عمر کو قبول کر لیا. تو انہوں نے تو برابر رکھا تھا نا، یعنی اسلام میں آ جاتا تو وہ عمر ہوتا. یہ جو کریکٹر ہے نا، یہ وہ ناپسندیدہ ترین کریکٹر ہے. اے وچولا، اے میسنا، یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے یہ دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے تو اپنے مطلب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ویسے اپنی دانشوری بھگانے کے لیے یہ انہیں، ہمارے ہاں بھی بہت ہوتے ہیں وہ، اس میں کہتا ہوں میں بھی ایک لیڈر ہوں جماعت کی تلاش میں. ایک ہوتا ہے میں ایک کارکن ہوں جماعت کی تلاش میں جا کے کام کروں، ایک ہوتا ہے میں لیڈر ہوں، یعنی میں دلہا ہوں دلہن کی طرح، وہ ساری دنیا کو جماعت بنائے اور مجھے آ کے اس کے اوپر بطور امیر بطور صدر بٹھائے، اس سے نیچے تو میں نے جانا نہیں ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر ہر ایک کی مطلب کی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھی ہیں.
آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں، تیسرا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں، وہ سب کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں. یہ کریکٹر ہے ولید بن مغیرہ کا کریکٹر. یہ ان پر اللہ کو بہت غصہ چڑھتا ہے، یہ ہر جگہ مفکر بن کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو ہیں وہ ہیں کہ جو اصل لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ نرم رویہ جو ان کا ہے یہ گڑ دے کے مارنے کی کوشش ہے. اور یہ شرافت، یہ مروت، یہ اچھا اخلاق، یہ شیطانیت، اصل شیطانی یہ ہے. ابو جہل آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، ابو جہل آپ کو دبائے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا. یہ ہیں کہ وہ جو میٹھی گولی دے کے آپ کو پھنسائے گا، یہ پھنساؤ پارٹی ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے معاشرے میں ولید بن مغیرہ تلاش کریں، سینٹ پال تلاش کریں. اور سینٹ پالوں کا اور ولید بن مغیرہ کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. من باتوں سے موہ لینے کا فن ان کو آتا ہوتا ہے.